السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایم ڈی ارشاد آپ تمام ناظرین کا ایم ڈی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ایک اہم خبر کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین جو اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے یا میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں روز کسی نہ کسی اہم خبر کے ذریعے سے حاضر ہوتا ہوں، چاہے وہ اپنے ملک کی خبر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل نیوز ہو، چاہے وہ اسلامک نیوز ہو، تمام طرح کی خبروں کے ذریعے سے میں آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو اس اہم خبر آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پورنیہ کے اندر جو ہے ایک جلسہ ہوا تھا مسلک اعلی حضرت پر، جو ہے ایمان کی اصلاح کے عنوان پر، جس کے اندر مفتی شہریار رضا خان صاحب تشریف فرما تھے اور شبیر برکاتی صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ جی ہاں ناظرین کرام، لیکن اس میں شبیر برکاتی صاحب نے کچھ ایسے انداز میں نعت پڑھے جس کی وجہ سے اور ان کے ہٹنے کے بعد مجمع کا جو ہے کچھ ایسا منظر نظر آیا۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے مفتی شہریار رضا خان کو جو ہے سخت غصہ آیا اور سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ہے شبیر برکاتی اور عوام الناس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، اسی درمیان جو ہے شور شرابہ اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ناظرین کرام، تو شبیر برکاتی کے بعد کفیل عنبر جو ناظم جلسہ تھے، انہوں نے جو ہے مفتی شہریار رضا خان صاحب کے سامنے اتنے زور سے انہوں نے جو چلا چیخ کر کے جو مفتی صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اور کیا طرح کے بات انہوں نے جو کہا۔ خیر بہرحال، تو ناظرین کرام، ان تمام باتوں کے مد نظر جو ہے اس طریقے کا اتنا بڑا ہنگامہ ہوا۔ ناظرین کرام، تو اس تعلق سے کفیل عنبر کا ایک جو ہے آڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں کفیل عنبر اپنی صفائی پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئیے ناظرین پہلے اس آڈیو کو سن لیا جائے، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آپ دیکھیے گا شبیر نے اس دن جو اپنا مطلب اپنی سابقہ ریت اور روایات سے وہ پڑھتا ہے، ہاں وہ تو اس دن ذرہ برابر اس نے وہ حرکت نہیں کی ہے۔ اور آپ ویڈیو غور سے دیکھیے گا، یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے لائیو۔ جی تو وہ میں جب شبیر بیٹھا ہے تو میں حضرت اللہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ پڑھیے گا، قاضی سیمانچل ہے۔ جی اور واللہ العظیم شبیر کو اٹھانے سے پہلے میں نے یہ کہا ہے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں شبیر برکاتی سے مائک لے لوں گا۔ جی یہ آج بھی ریکارڈ پر ہے۔ جی دلبر بھائی کے پڑھنے کے بعد میں نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہوتی، بعد میں شبیر برکاتی پڑھتے۔ جی یہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے، مطلب یہ سب حادثہ ہونے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، جی جو آج بھی لائیو چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد شبیر بھائی پڑھیں، اور جیسا ہوتا ہے شبیر نے جیسے پڑھ کر کے بیٹھے، عوام بالکل جانے لگی، ایسا لگا کہ پورا جلسہ خالی ہو گیا۔ غصہ آئے گا کسی کو بھی، لیکن جب علاقہ تھا حضرت کا یا مفتی صاحب قبلہ فہرست بنا رہے تھے تو اس میں ہی یہ کر لیتے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب مطلب اصلاحی مقصود تھی تو مفتی صاحب قبلہ کو اصلاح کا بھی ایسے تو ہے نہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جاہل ہیں، بڑے عالم ہیں، تاریخ شریعہ کے خلیفہ ہیں، ہاں زمان صدیوں سے اس چیز کی دنیا پر ہیں۔ جی اس سے پہلے مفتی صاحب اس کو کلوا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا، یہ نچنیا ہیں۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے شبیر، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مائک چھین لیجیے گا، اس کو چھین لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت خوانی پڑھ دے گا، اچھل کود کرتا ہے، اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں۔
ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا توہین بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے، جی علاقہ حضرت کا ہے، جی کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے۔ بات اور صحیح دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، اصلاح کا طریقہ کیا تھا۔ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے، یہ کیا کلوہ بولنا کہیں سے روا ہے کسی انسان کو؟ قرآن تو نہیں، کہتا ہے کسی ولا کے عیب تنابزوا کو نہیں بالالقاب، چھوڑنا چاہیے، کسی کے عیب کو ولا نہیں تناب چھوڑنا۔ قرآن تو ڈائریکٹ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ جی مسلم شریف کی 17 سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتگو کرنے پر۔ جی حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرو تو مخدوم بہار، مکتوبات 2 صدی میں مخدوم بہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے۔ جی تو اصلاح کا بھی ایک ایسا، وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح، بزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ جی اب آپ کلوا کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجیے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا؟ جی کسی نہیں کو سر، گجراتی، کفیل بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو جیسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی اگر اسٹیج پہ ہوئی ہے تو جو ہے اصلاح بھی اسٹیج پر ہی ہونا چاہیے، کمرے میں کیوں ہو؟ نہیں no، یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا کہ جس کی غلطی مطلب ظاہر نہ ہو۔ جی جس کی غلطی تو ظاہر ہے نا اس کی، ہوں جب اس کی غلطی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بلاؤ، شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی جی صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے، جو دنیا جانتی ہے کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے، اب ہوں لوگ ناچنے لگتے ہیں یہ کر۔ میں شبیر کی حمایت میں واللہ لازم نہیں بولا ہوں، میں اس ہوں لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوا، گجراتی، نچنیا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کا منبر عزت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حضور کا منبر نہیں ہے۔ جی اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں، جی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا صرف اتنا، میں نے مائک میں 3 دفعہ کہا حضرت چھوڑ دیجیے، آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ میں 3 دفعہ مائک آئے گا، حضرت چھوڑ دیجیے۔ میں نے حضرت کے پیر بھی ڈال مطلب انگلی کیا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد میرا جب مجھ کو برداشت نہیں ہوا شبیر رونے، تو میں شبیر کو اٹھایا، میں نے کہا کہ آپ چلیے روم میں۔ جب وہ جانے لگے تب مفتی صاحب قبلہ کہتے بیٹھو، تم سے کیا بات کریں، تم پاگل ہو شبیر کو۔ نہیں، شبیر بھائی جی تو ہاں ایسا ہزار، ناظرین کہہ رہا کرام، ہے کہ تو حضرت میری آپ نے بات سنا سنیے۔ کفیل امبر کے اس ہاں ویڈیو کو وہ جس میں شبیر انہوں نے نے کہا کہ اپنی حضرت میری صفائی بات بیان سنیے، کرتے تمہاری ہوئے بات کیا کیا سنیں، کہا تم پاگل کہ ہو، مفتی یہ ہو شہر وہ یار ہو۔ رضا خان صاحب نے جی اب بتائیے شبیر کہ برکاتی ہزاروں کو لوگ سامنے موجود کلوا ہیں، کہا یا گاؤں جو آپ بھی کا ہے، غلط علاقہ الفاظ آپ سے کا ہے، کہا، کم یہ سے کم سراسر محبت کے جھوٹ ساتھ اسے ایک بولتا بات ہوا کر نظر لیتے۔ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی باتیں انہوں نے جو کہی ہے کفیل امبر نے اپنے آڈیو میں، جو سراسر جھوٹ ہے، اس کا کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مفتی شہر یار رضا خان صاحب کے اس ویڈیو کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے جو ہے اس کو کلوا کہا ہو یا اس طریقے کا کوئی بات کہی ہو۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اس پورے معاملات کو دیکھتے ہوئے بریلی شریف سے ایک استاذ العلماء خلیفہ حضور تاج الشریعہ کا اہم ریکارڈنگ وائرل ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین کرام کہ کفیل امبر اور شبیر برکاتی کے تعلق سے جو ہے استاذ العلماء حضور تاج الشریعہ نے جو ہے کیا کچھ کہا ہے، آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ برکات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی حضور، میں غلام تاج الشریعہ، غلام حضور مجاہد ملت، خواجہ غلام سرور اڑیسہ بول رہا ہوں حضور۔ جی فرماؤ، حضرت مفتی افضال صاحب بول رہے ہیں نا سر؟ بولو۔ حضور، یہ سوشل میڈیا میں آپ کے بھی گائے بگائے آپ کے موبائل میں یا آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ پورنیہ بہار ہوں نے ممبر رسول پہ جو ہے ہمارے ایک ناطخہ ہیں شبیر برکاتی، اور ہوں تو ان کے اصلاح کرتے ہوئے کچھ تنبیہ کی، تو جس میں جو ہے کچھ بوال کٹ گیا، تو ہوں کافی ہنگامہ ہوا، اور سوشل میڈیا میں اب بھی ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ شہریار رضا صاحب، مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کے حمایت میں بول رہے ہیں، کچھ لوگ شبیر برکاتی کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ ہوں تو سوال یہ ہے حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ محترم شبیر برکاتی صاحب
نافخانی کرتے ہیں، اللہ ان کو اور عروج بخشے. لیکن ہمارے کچھ علماء حضرات جو ہے ابھی ان سے ناراض ہیں، خفا ہیں. تو ابھی کچھ دن بعد جو ہے ایک جلسہ ہونا ہے، کمیٹی والوں نے بات کی مجھ سے. تو میں نے کہا کون کون ہے، تو شبیر برکاتی ہیں، تو یہ ہیں. تو اس کے بعد میں کچھ علماء کرام کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. تو ان کا کہنا ہے کہ شبیر برکاتی صاحب کی حاضری سے ہم نہیں آئیں گے. تو ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. تو کچھ نوجوان لڑکے جو ہم لوگ جو علماء کرام ہیں، ان لوگ کا کہنا ہے کہ مفتی شریعہ رضا صاحب قبلہ نے صحیح درست فرمایا ہے، اور یہ ہے تو کہ اس میں کیا کیا جائے حضور. تو ان کو لینا چاہ رہے ہیں، اور کچھ علماء جو ہے وہ سنو، اب پوری تقریر کر دی آپ نے جی حضور. جی غلام سرور صاحب. جی معذرت حضور. سنو، جی جی جو لوگ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ کی حمایت میں ہیں نا، وہ حق کی حمایت میں ہیں. ماشاء اللہ. اور جو ان کے خلاف ہیں اور شبیر جیسے لفنگوں کے حمایت میں بول رہے ہیں، وہ شیطان کی حمایت میں ہیں. اللہ الصمد. ایسے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں شبیر برکاتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی بلکہ جس نعت خواں اور جس ناظم سے حق شناس علماء کرام اور مفتیان ذوی احترام کی بے عزتی اور گستاخی ہو، ایسوں کا بائیکاٹ کرنا ہر سنی مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کے اوپر لازم و ضروری ہے. بے شک بے شک بے شک. جی جی جی. اگر ایسا نہ کیا تو آگے کو اللہ ہی خیر فرمائے. اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے. سمجھ رہے؟ جی 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 حضرت. جی حضرت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حق سننے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی جی. اور ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بخیر فرمائے. آمین. جو لوگ مفتیان اکرام اور علماء اکرام کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر فرمائیں، جی جی منائیں. بے شک. حضرت مفتی شہریار رضا صاحب، کیونکہ پورنیہ میں کافی لوگ میرے ہیں، ان سے بات ہوئی تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ بہت ذمہ دار عالم دین ہے. اور میں جانتا ہوں میرے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں 4 چاند لگائے. آمین آمین. آپ نے ایک جملہ ابھی اپنے بات میں کہا کہ شبیر برکاتی کی نعت خوانی میں 4 چاند. نعت خوانی نہیں، وہ قوالی ہے اس کی، اللہ. اور آپ اس میں 4 چاند لگوانا چاہ رہے ہو. توبہ کرو آپ. نہیں، میں نے مفتی صاحب قبلہ کے اس میں نہیں، آپ اپنی اگر آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہو سن لینا آپ. جی جی. میں نے کہا کہ شبیر برکاتی صاحب کو اللہ اور عروج بخشے. میں نے ہاں، تو یہ عروج، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عروج بخشا تھا، اس نے اس عروج کو ہضم نہیں کیا. اللہ الصمد اللہ الصمد. ہاں جی 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 جی. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم علماء اکرام کی عزت کی توفیق دے، کیونکہ علماء کی تعظیم کرنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا ثواب پائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علماء کی توہین کفر تک پہنچاتی ہے. بلکہ توہین تو بڑی چیز، وہ تو اس کے علم کی وجہ سے توہین ہو تو کفر ہے ہی. من ابغض عالما بلا سبب ظاہر خیف علیہ الکفر. جو کسی عالم دین سے اس کی حق گوئی کی بنا پر کینہ رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے، اس کے کافر ہونے کا خدشہ ہے. اللہ الصمد. اس لیے ان جلسے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جن سے دین کی خدمت ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت ہو. جی 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 جی. ہاں ٹھیک ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.